بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنہائی کے گناہ انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو بلایا جائے گا جن کے پاس پہاڑوں جتنا عمل ہوگا، انہوں نے پہاڑوں جتنے نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے جو ان کے کوئی کام نہ آئیں گے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ ہمیں بھی بتائے جو پہاڑوں جتنے عمل لے کے آئیں گے لیکن ان کو کوئی فائدہ نہ دے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ تم جیسے لوگ ہوں گے، یعنی تم جیسے عبادت کریں گے، لیکن جب یہ اپنی تنہائیوں میں جائیں گے تو اللہ کے حکموں کو پامال کریں گے۔ تو تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانی کرنا یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو انسان تنہائیوں کے گناہوں کا عادی ہو اور بار بار کر رہا ہو اور اسے چھوڑ نہ رہا ہو تو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کا ایمان چھین لے، کیونکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ یہ بندہ انسان کے سامنے تو گناہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے دل میں انسان کی عظمت ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے سامنے گناہ کرتا ہے۔ تو یہ اگر آپ سوچا جائے تو بہت عجیب الفاظ ہے نا، کہ بندہ کو انسان سے شرم آتی ہو اور اپنے رب سے شرم نہ آتی ہو، تو اللہ پاک ناراض ہوتے اس بات پہ کہ میرے بندے، تجھے سب سے حقیر رشتہ میرا نظر آیا کہ تو سب سے چھپ کر میرے سامنے گناہ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام، تفسیر مظہری وغیرہ میں ہے یہ روایت، کہ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی اور سارے بند کمروں میں دروازے بند کیے تھے، تو اس کمرے کے اندر ایک بت پڑا تھا۔ زلیخا چونکہ مشرکہ عورت تھی، بت کی عبادت کرتی تھی، تو اس کمرے میں ایک بت بھی تھا۔ تو اس گناہ کی دعوت جب زلیخا نے دی یوسف علیہ السلام کو، تو اس وقت زلیخا نے جا کر اس بت کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا خدا ہے اور مجھے گناہ کرتے ہوئے اس سے شرم آتی ہے، اس کے سامنے نہیں کر سکتی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک مشرکہ عورت کو اپنے جھوٹے خدا، یعنی بت تو کوئی خدا نہیں ہے، اس سے شرم آتی ہے، لیکن آج مسلمان کو اپنے حقیقی خدا سے شرم نہیں آتی اپنی تنہائیوں میں۔ تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا دل بیمار ہے یا تندرست ہے، کیونکہ تنہائیوں کے گناہ تو تب انسان سے ہوتے جب کسی کا دل بیمار ہو۔ تو آپ جب تنہائی میں بیٹھے تو دیکھیں کہ آپ کا دل اللہ کو یاد کرنے کو چاہتا ہے، ذکر کرنا چاہتا ہے، یا اللہ سے باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے جب آپ تنہائی میں بیٹھ جاتے، یا تنہائی میں بیٹھ کر فوراً آپ کا دل گناہ کرنے کو چاہتا ہے۔ اگر تنہائی میں بیٹھ کر آپ کا دل گناہ کرنے کو چاہتا ہے تو سمجھے کہ آپ کا دل شدید بیمار ہے، آپ کو کینسر ہے دل کا۔ اور اگر تنہائی میں بیٹھ کر فوراً آپ کا دل چاہتے کہ کسی طرح اللہ سے باتیں کروں، اللہ کا ذکر کروں، تو آپ کا دل صحت مند ہے۔ تو دیکھیں، اگر دنیاوی بیماری آپ کو لگ جائے نا، آپ کے جسم کو کینسر لگ جائے، تو یہ زیادہ سے زیادہ آپ کو مار دے گا، موت دے دے گا۔ لیکن خدا کی قسم، اگر آپ کا دل بیمار ہے اور اس کے ساتھ آپ کو موت آ گئی، تو یہ آپ کو صرف موت نہیں، یہ ہمیں جہنم میں لے کے جائے گا۔ تو اس وجہ سے ہم اپنے دل کی فکر کریں، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ یہ اس بات کی جب تنہائیوں میں بیٹھ کر فوراً گناہ کی طرف جی چاہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نفس بہت زیادہ ہمارے اوپر قابو پا چکا ہے۔ اب اس کے لیے محنت ہوگی، اور بھرپور محنت ہوگی۔ قبر حشر ہمارے سامنے ہو، اللہ کی عظمت قیامت کا دن ہمارے سامنے ہو، اور یہ بات ہمارے سامنے ہو کہ اگر اس گناہ کے دوران ہمیں موت آئی تو ہم اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ ہماری تو دنیا بھی برباد ہو جائے اور آخرت بھی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔